السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 8 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، سورۃ توبہ کا رکوع نمبر 2۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ کیفا کیسے، یکیوں کر، یکونو ہو، للمشرکین مشرکین کے لیے، عہد کوئی عہد، عند اللہ اللہ کے نزدیک، و عند رسولہ اور اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، عاہدتم جن سے تم نے عہد کیا، عند المسجد الحرامی مسجد حرام کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین کا عہد کوئی نہیں ہے، سارے مشرکین کے کیے ہوئے عہد جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، سوائے اس عہد کے جو مسجد حرام کے پاس مشرکین سے کیا گیا تھا۔ وہ کون سا عہد تھا؟ وہ صلح حدیبیہ تھا، ٹھیک ہے۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُ، فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، بس جب تک وہ اس پر قائم رہیں تمہارے لیے، فَاسْتَقِیمُوا لَهُم، بس تم بھی قائم رہو ان کے لیے۔ یعنی اگر وہ اس عہد کی یعنی صلح حدیبیہ کی پابندی کرتے ہیں، مسلمانوں کی خاطر اس پر قائم رہتے ہیں اپنے اس وعدے پہ، تو مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم بھی اپنے اس وعدے پر قائم رہو۔ وعدے کی اللہ تعالیٰ نے پاسداری پر بہت زور دیا ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس کا عہد نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، یہ حدیث کا مفہوم ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی عہد کو پورا کرنے پہ بہت زور دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کافر مشرکین جو ہیں صلح حدیبیہ کیے ہوئے اپنے عہد پہ قائم رہتے ہیں نا، تو تم بھی اپنے اس وعدے پر قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ پرہیزگاری سے مراد کیا ہے؟ وعدے کی پاسداری۔ جو وعدے کی پاسداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے تو پوری پاسداری کی گئی تھی نا، لیکن مشرکین نے خود ہی اس صلح حدیبیہ کو توڑ دیا تھا۔ جیسا کہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں نا کہ جب فتح مکہ ہوا تھا نا، تو اس کے یہی محرکات تھے کہ جو بنو بکر تھا نا، اس نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے کے اوپر، بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کیا تھا، تو جس کی وجہ سے نا اس معاہدے کو انہوں نے توڑ دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ معاہدہ کیا گیا تھا نا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، ہے نا۔ اور اس معاہدے میں یہ جو فتح مکہ، یہ جو صلح حدیبیہ ہوا تھا نا، اس میں یہ 10 سال کے لیے جنگ بندی کی گئی تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، ہے نا۔ اور جو قبیلہ چاہے مسلمانوں میں مل جائے، جو قبیلہ چاہے مشرکین میں مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو مشرکین کا ایک قبیلہ تھا نا، انہوں نے، ان میں سے بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کیا تھا، تو پھر معاہدے کو توڑ دیا نا۔ تو معاہدے کو کافروں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے توڑا گیا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی تیاری کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ مسلمانوں نے پوری پاسداری کی تھی اس معاہدے کی۔ کیفا کیسے، یا کیوں کر، ان یظہروا اگر وہ غالب آ جائیں، علیکم تم پر، لا یرقبوا فیکم نہ وہ لحاظ کریں تمہارے بارے میں، الاً کسی رشتہ داری کا، ولا ذمہ اور نہ کسی عہد کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر مشرکین یا جو یہودی لوگ ہیں نا، یہ اگر مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے نا، نہ تو یہ کسی رشتہ داری کا خیال کریں گے، لحاظ کریں گے، اور نہ کسی عہد کی پاسداری کا خیال کریں گے۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ یرضونکم بافواہہم، وہ راضی کرتے ہیں تم کو، یعنی تمہیں خوش کرتے ہیں، بافواہہم اپنے منہوں سے، یعنی اپنی باتوں سے تمہیں راضی رکھتے ہیں، وتابی قلوبہم دل ان کے انکاری ہیں، دل ان کے انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کے باتوں کو، اللہ کے حکم کو ماننے والے نہیں ہیں، اور نہ عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں، یہ صرف منہوں سے باتیں کرتے ہیں۔ واکثرہم اور اکثر ان میں سے، فاسقون نافرمان ہے، اکثر ان میں سے نافرمان ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، اشتروا انہوں نے خریدا بآیات اللہ اللہ کی آیات کے بدلے، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، یعنی انہوں نے اللہ کی آیات کا دنیا کی تھوڑی سی قیمت، یعنی دنیا کا تھوڑا سا مال لے کر اللہ کی آیات کا سودا کر دیا۔ اس سے مراد جو ہے نا یہودی ہیں،
کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا کوئی لحاظ نہیں کیا اور دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیا اللہ کی آیات کے بدلے۔ فصدوا عن سبیلہ، پس روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی وہ بہت برے اعمال کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہیں وہ لحاظ کرتے مومن کے بارے میں کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں وہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والے، یعنی اپنے عہد کا کوئی پاس نہیں کرتے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فَإِن، پھر اگر تابو وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کریں وہ نماز، وَآتَوُا الزَّكَاةَ ادا کریں وہ زکوٰۃ، فَإِخْوَانُكُمْ، بس وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، یعنی پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے نا، دینی بھائی۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم کھول کر تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات، لقوم، قوم کے لیے، یعلمون وہ جانتے ہیں، یعنی جو قوم جاننے والی ہے، علم رکھنے والی ہے، اس کے لیے ہم کھول کر تفصیل سے آیات بیان کر رہے ہیں۔ یعنی توبہ کرنے سے تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے نا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، توبہ کر لی، اسلام قبول کر لیا، ان کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اب وہ تمہارے بھائیوں کی طرح ہیں، تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا، اور اگر وہ توڑ دیں، ایمانہم اپنی قسمیں، من بعد عہدہم بعد اپنے عہد کے، وطعنوا فی دینکم اور طعن کریں تمہارے دین میں، فقاتلوا پس تم لڑائی کرو، ائمۃ الکفر کفر کے اماموں سے، کفر کے پیشواؤں سے، یعنی کافروں کے جو سردار ہیں نا ان سے پھر لڑائی کرو۔ انہم بے شک وہ، لا ایمان لہم ان کا کوئی عہد نہیں، لعلہم ینتہون امید ہے کہ وہ باز آ جائیں، یعنی شاید کہ وہ اس بات سے مسلمانوں سے ڈر کے باز آ جائیں اپنی شرارتوں سے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، الا کیوں نہیں، تقاتلون تم لڑائی کرتے، قومن قوم سے، نکثوا انہوں نے توڑ دیا، ایمانہم اپنی قسموں کو، وہموا باخراج الرسول اور انہوں نے ارادہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالنے کا، وہم بدؤکم اول مرہ اور وہ انہوں نے ابتدا کی پہلی مرتبہ، اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ پس اللہ تعالیٰ احق زیادہ حقدار ہے ان کے، تخشوہ تم ڈرو اسے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ الا جو ہے نا حرف تخصیص کہلاتا ہے، یعنی رغبت دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے، ابھارنے کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں سے، اس قوم سے کیوں نہیں لڑائی کرتے جو اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور پہلی مرتبہ بھی انہوں نے ابتدا کی تھی، یعنی چھیڑخانی انہوں نے کی تھی۔ یہ جو غزوہ بدر ہوا ہے یا جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نا ان میں مشرکین نے پہلے ابتدا کی ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، غزوہ بدر بھی پڑھ چکے ہیں، غزوہ احد بھی پڑھ چکے ہیں، تو یہ ابتدا جو ہے نا مشرکین کی طرف سے ہوتی رہی ہے، تو بعد میں مسلمانوں کو اپنے دفاع میں جنگیں لڑنی پڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو مشرکین ہیں نا انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا، یعنی مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، اور چھیڑخانی کی ابتدا بھی تمہارے ساتھ انہوں نے پہلے کی ہے، تو تم ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں تم لڑائی کرتے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اسی سے ڈرا جائے، اگر تم مومن ہو نا، اگر تم ایمان والے ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ ہی اس بات کا حق رکھتا ہے، تم مشرکین سے، منافقین سے نہ ڈرو۔ قاتلوہم لڑائی کرو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ قاتلوہم لڑائی کرو ان سے، یعذبہم اللہ عذاب دے گا ان کو اللہ، سزا دے گا ان کو اللہ، بایدیکم تمہارے ہاتھوں سے، ویخزیہم اور ان کو رسوا کرے گا، وینصرکم مدد کرے گا وہ تمہاری، علیہم ان کے خلاف، ویشفی ٹھنڈا کرے گا، صدور قوم مؤمنین مومن قوم کے سینوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم ان سے، کافروں سے، مشرکین سے لڑائی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا اور تمہارے ذریعے سے ان کو رسوا کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا مشرکین کے خلاف، ٹھیک ہے نا، الا آ گیا نا، الا کا مطلب خلاف ہوتا ہے۔
ویشفی ٹھنڈا کرے گا مومن قوم کے سینوں کو. مومنوں کے سینے کیوں ٹھنڈے ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں جب مومن مسلمان جب کمزور تھے تو مشرکین جو ہے کافرین کیسے ان پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے، ہے نا، ان کو طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، ان کو ستاتے تھے، ان کو ہجرت پہ مجبور بھی کر دیا، کئیوں کو انہوں نے شہید بھی کیا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دلوائے گا نا، تو مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہوں گے کہ انہوں نے جیسے ہمیں تکلیف میں مبتلا کیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے ہاتھوں سے سزا دی تو پھر ان کے سینے ٹھنڈے ہی ہوں گے نا اس بات سے. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور وہ لے جائے یعنی ختم کر دے غصہ قلوبہم ان کے دلوں کا. وَيَتُوبُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے متوجہ علی من یشاء، جس پر وہ چاہے، یعنی ان کافروں میں سے اللہ تعالیٰ جس کی چاہے توبہ قبول کرنے پر بھی قادر ہے. تو ان کافروں میں سے کئی مسلمان بھی ہو چکے تھے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم، علم والا حکمت والا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ہاتھوں کافروں کو سزا دلوائے گا تاکہ مومنوں کے سینے ٹھنڈے ہوں، ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کئیوں کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دے دے گا، کئی مشرکین کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے گا، تو ان کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، یعنی وہ پھر مسلمان ہو جائیں گے توبہ کر کے نا، وہ مسلمان ہو جائیں گے. اس بات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ کس سے کیا کام لینا ہے، کس کو کس بات کی توفیق دینی ہے، کس کے دل میں ایمان کو بھرنا ہے نا. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. ام حسبتم، کیا تم نے گمان کیا، ان تتركوا، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ مومنوں سے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کیا تم نے یہ گمان کیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اور نہیں ابھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا منکم تم میں سے. ولم یتخذوا من دون اللہ، نہیں انہوں نے بنائے اللہ کے سوا، ولا رسولی، اس کے رسول کے سوا، ولا المؤمنین، اور نہ مومنوں کے سوا، ولیجہ، دلی دوست. یا علم کا مطلب تو جاننا ہوتا ہے نا، میں نے یہاں پہ ترجمہ کیا ظاہر کیا، کیوں بھلا؟ اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے. اگر ہم اس کا ترجمہ کریں نہیں ابھی اللہ نے جانا تو ایسے تو نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی سب کچھ جانتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہم کریں گے کہ اللہ کا علم دوسروں پر بھی ظاہر ہو جائے، ہے نا. نہیں ابھی ظاہر کیا اللہ نے ان لوگوں کو جو جہاد جنہوں نے کیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظاہر کر دیں گے کہ جو اللہ کی آزمائشوں پہ پورا اترنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا جہاد کرنے کو، تو اللہ کا حکم مان کے کون جہاد کرتا، کون نہیں کرتا، اور کون اللہ کے کہنے پر کافروں سے مشرکین سے دوستی نہیں لگاتا. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے. جو اللہ کی بات ماننے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، ان کے درجے بھی بڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ظاہر کر دے گا. اور جو نہیں مانے گا، اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، جو دل سے ایمان نہیں لایا، منافق ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے. آزمائش کے ذریعے سے سب ظاہر ہو جاتا ہے نا. جیسے سونا بھٹی میں گرم کریں تو وہ خالص سونا الگ ہو جائے گا، اور جو اس میں ملاوٹیں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی، بہہ جائیں گی، نکل جائیں گی، تو اس سے سونا خالص ہو جائے گا، کندن بن جائے گا. اسی طرح آزمائشوں سے نا مومن بھی سچا اور کھرا اور صاف پاک ہو جاتا ہے. تو ولیجہ کہتے ہیں گہرے دلی دوست کو. تو اللہ کے کہنے پر کافروں سے کون دوستی نہیں لگاتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو ابھی میں نے ظاہر کرنا ہے، ابھی تمہیں بغیر آزمائش کے نہیں چھوڑ دینا میں نے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ کو باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. یہ آپ کا رکوع نمبر 8 یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.